سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اللہ یحب المطہرین اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ کون شخص ایسا ہے بھائی ایمان کے بعد یہ خواہش نہ رکھے کہ میں اللہ سے پیار کروں اللہ مجھ سے پیار کرے۔ ہر آدمی چاہے کسی درجے پر ہے بیچارہ میری طرح گناہ گار ہے، کمزور ہے، کسی حال میں بھی ہے، لیکن خواہش تو ہے کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کروں۔ بعض لوگ ماشاءاللہ جو مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہ اس پہ پھر محنت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، نمازوں پہ زور لگا رہے ہیں، قرآن کی تلاوتوں پہ زور لگاتے ہیں اور اعمالوں پہ زور لگاتے ہیں آدمی۔ ایسے نا بھائیو، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرے، ہم اللہ سے پیار کریں۔ تو یہاں تو بڑا اچھا کا معاملہ ہو گیا ہمارے شاید میں، ماشاءاللہ اتنا آسان کر دیا اللہ پاک نے کام، اللہ یحب المطہرین کر دیا، راستے کھول دیا کہ تم جب مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو تو میں تو خود کروں، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ ایک راستہ تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ کیا بتایا؟ مطہر، میں پاک صاف ہوں، تم پاک صاف ہو ماشاءاللہ، میں تمہیں محبت کروں گا۔ پھر مشکل کام تو نہیں ہے، سب سے آسان کام انسان تولیہ پکڑے، صابن پکڑے، شیمپو پکڑے، باتھ روم تو سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، کسی کے پاس شاور ہے، کسی کے پاس کسی قسم کا باتھ روم ہے، کسی ہر وقت چینج کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو خوبصورت بناتے رہتے ہیں نا باتھ روم کو، نہیں بناتے، کھانے پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے جتنا باتھ روم پہ کرتے ہیں خرچ۔ ہر معمولی وقت گزارنا ہے وہاں، جو خرچ ہوتا ہے اس پہ سب سے پہلے باتھ روم دکھے جی، ہمارا باتھ روم دکھے، کوئی مہمان آتا ہے نا پہلے تو باتھ روم دکھاتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی ہے نا جی، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، میں تو کرتا ہوں۔ تو یہ تو بہت آسان کام ہو گیا، جس کو دیکھو بس صابن پکڑا ماشاءاللہ، شیمپو پکڑا، تولیہ لٹکایا، اندر گیا، باہر سے اللہ کا ولی بن کے نکل آیا۔ بولے سبحان اللہ، کیوں مجھے اللہ نے کیا ہے؟ اللہ یحب المطہرین، پاک ہو جاؤ، نہو تو صاف، سینٹ پاؤ، خوشبو لگاؤ ماشاءاللہ، کپڑے صاف ستھرے پہنو بھائی، جتنا صاف ستھرے آپ رگڑیں گے اپنے آپ کو ماشاءاللہ، اتنا بھی نہ رگڑیں گے منہ کو رگڑنا شروع کرتے ہیں لوگ، بات ایسے بھی کرتے ہیں نا خوبصورت کرنے کے لیے، اس سے خوبصورتی تھوڑی بڑھتی ہے۔ تو بہار سب ماشاءاللہ نہا کے نکل رہے ہیں، چلو جنت کھل گئی ہمارے، معمولی جنت بھی نہیں، ایک تو عام جنت ہوگی نا ہمارے، اللہ کے محبوب جو ہوں گے ان کی جنت کیسی ہوگی؟
تو سارے نہانے والے لے گئے، یہ تو سارے بھائی مانچسٹر کے اور یہاں کے لوگ لے گئے، بولٹن کے لوگ سارے ماشاء اللہ، جن کے پاس میرے خیال اسی وجہ سے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں باتھ روم پر. ہاں ایسا نہیں ہے دوستو، نہانا کوئی آسان بات نہیں ہے. جس نہانے کی اللہ بات کر رہے ہیں وہ عجیب نہانا ہے. بولے سبحان اللہ. اس کے لیے تو نہ صابن چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ باتھ روم چاہیے. اللہ نے تو اس کے لیے کوئی اور چیز رکھی ہے. نہایت نزول جو اس کا شان نزول اس آیت کا، اس کو سننے تو پتہ لگے گا تھوڑا بہت پھر کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. مشہور آیت ہے یہ، علماء کرام موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں. دہرا دیتا ہوں تاکہ ماشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تقویت ہوگی ذرا اور زیادہ. آپ میں ماشاءاللہ سب لوگ عمرے بھی گئے ہوں گے، حج پہ بھی گئے ہوں گے، تو چلو عمرے کی سیر کرتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر. جیسے ہم سب عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ اور مدینہ پہنچیں گے اللہ کے فضل سے. ہم مدینہ کی زیارتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہفتے کا دن آ گیا. ہفتے کے دن سب سے پہلے آدمی کہاں جاتے ہیں؟ صبح ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء ہے. بولے سبحان اللہ. آیا نقشہ ماشاءاللہ. باہر کھڑے ہو گئے جناب، نماز پڑھی مسجد نبی میں. نماز پڑھتی فجر سے نکلے سائڈ پال جبریل سے، تو وہاں جو تھی ماشاءاللہ ٹیکسی کھڑی ہیں، ریالین 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 قباء قباء قباء، ایسے ہو رہا ہے، شور مچ رہا ہے. ہم اب جا رہے ہیں وہاں. ابھی وہ نہیں پھٹی، ابھی تک روشنی نہیں نکلی، اندھیرا ہے، کچھ روشنی ہے ماشاءاللہ. بولے سبحان اللہ. مدینے تو گلیاں گھوم رہا ہوں نا پہلے تو میں وہاں سے پھر ایک ٹیکسی والے کو پکڑا، بس پیسہ بھی نہیں پوچھے، بیٹھ گئے. ابھی چل ہی نہیں رہا. بھائی کیوں نہیں چل رہا؟ کہتا ہے ایک اور سواری چاہیے، ایک اور سواری چاہیے، سیکھ رہا ہے. اور ہمیں جلدی جلدی چلنا ہے، گزرا نکل جائے، جانا ہے. آخر اس نے سواری پکڑ لی، ایک اور بیٹھ گیا. لیکن 4 سواری کے بعد بھی چاہتے 2 اور آئیں. بولے سبحان اللہ. اور چکر دیا، کھاؤ چیخے جا رہا ہے وہ. اور جو جب تک اس نے فل نہیں کر دی نا در تک ایسے پیک کر دیا 6 کے ساتھ. 4 کی جمع 4 کا وہ تھی جگہ، تو کتنی بن گئے؟ 6. یہ تو ابھی ہو کے ہیں میرے ساتھ عمرے پہ کوئی ہے. اب جناب ابھی سورج نکلا ہے، بیٹھ گئے، آنکھیں بند ہیں، تھکے بھی ہیں کیونکہ رات بھی کم سونا پڑتا ہے وہاں پہ. نئے نئے بھی آئے، پہلا ہی دن ہے ماشاءاللہ آئے ہوئے. تبھی حاضری دی ہے ماشاءاللہ، زیارت بھی کر کے آئے، سلام بھی کیا ہے. تو ہفتے کا دن تھا کیونکہ جمعے کو ہم پہنچے تھے، جمعہ پڑھا ہم نے. تب ہفتے کا دن آ گیا، ہفتے کوئی عمل ہو رہا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں سب؟ مسجد قباء جا رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد قباء جا رہے ہیں. یہ کون سی مسجد ہے؟ جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اس سال اس مسجد کے بعد میں لکھے اس سال تقوی میں نے بولا یہ وہ مسجد ہے کہ پہلے دن سے جس کی بنیاد رکھی ہے، متقیوں نے رکھی ہے اور تقوی پہ رکھی ہے. بولے سبحان اللہ. اور یہ معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس مسجد میں ہر اتوار کو، ہر سیٹرڈے کو جاتے تھے. اور بہت فضائل ہیں اس کے، بڑے انعامات ہیں. بعض تو کہتے ہیں بڑا حج کا ثواب ہوتا ہے اس میں. اب جناب وہاں پہنچ گئے مسجد قباء. اب یہ کیا ہے مسجد قباء؟ قرآن بتاتا ہے. عمر بن عوف قبیلہ ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ شریف، مدینہ سے پہلے جب آپ ہجرت کے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے یہاں پڑاؤ کیا اس جگہ پر. عمر بن عوف محلہ تھا ایک، وہاں پر پڑاؤ کیا. پڑاؤ کہتے ہیں آپ تشریف رکھے، رکی وہاں پر. تو کچھ دن رہنے کے بعد ظاہر ہے آپ تو وہاں موجود تھے، تو کچھ نمازیں بھی چلی ہیں، کچھ سجدے بھی چلے، صحابہ بھی ساتھ تھے. کچھ دن رہنے کے بعد آپ مدینے کی طرف تشریف لے گئے. تو اب وہاں جو عاشقین تھے ماشاءاللہ صحابی، تو انہوں نے کہا یہ تو یادگار جگہ بنانی چاہیے کہ ہمارے نبی نے یہاں تو تشریف رکھی تھی، یہاں بیٹھے تھے آپ، یہاں ایسا تھا. اس کے ساتھ یہ اب تو شاید نہ ہو، لیکن جس مکان میں بھی آپ تشریف رکھی تھی وہ مکان کی میں نے زیارت کی ہے.
جانے نہیں دیتے تھے. اس میں ایک صفت تھی اس مکان کے اندر, بالکل متصل ہے اس مسجد قباء سے. اب پہلے مدینے کی سیر کراؤں نا, پھر بتاؤں گا آپ کو اس آیت کا مطلب. تو خیر مجھے کسی نے بتایا یہ, پہلے تو ایسے ہی تھے اپنے دریش ٹائپ کے اس میں جاتے تھے, بس چادر پکڑی مدینے پہنچ گئے, نہ کوئی ہاتھ بیگ نہ کچھ, نہ سنا نہ اپنے شیخ کی صحبت تھی. اس نے کہا بھائی تمہارا وہ آدمی مل گیا, وہاں دوستی وستی بن جاتی ہے بہت لوگوں سے, درویشوں سے. کیا تمہیں ایک چیز تو دکھا دوں, میں نے کہا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھا تھا وہ مکان دکھاتا ہوں تمہیں. مولانا آف کا میں ہوں کیسے کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ تم بس, یا پتہ ہے کسی کو نہیں ہے, نہ کوئی جا سکتا ہے یہاں. لیکن تم یہ کام کرنا کہ وہ کنڈی شنڈی نہیں کھلے گی تو میں تمہیں اوپر اٹھاؤں گا, اٹھانے کے بعد دریچے سے تم دیکھنا, یعنی اس جگہ سوراخ سے تم دیکھنا, ایک میں خود نہیں بتاؤں گا, دیکھنے میں پھر تم مجھے خود بتانا کہ تم نے کیا فیل کیا. سبحان اللہ. ایسے بالکل میرا موڈ نہیں تھا, میں یہاں تک سوچ بھی کے بھی نہیں آیا تھا یہ باتیں کروں گا. میں ٹاپک ہی چینج ہو گیا, ذہن میں کچھ اور باتیں آ رہی تھیں, کچھ بات اور چلے گئی. لگتا ہے کہ پکا ہی عاشق بیٹھا ہے مدینے کا ماشاءاللہ. جو جناب وہاں گئے تو میں اس نے مجھے اوپر اٹھایا, تو آپ یقین کرنے کی باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ سن لیں, کہ در و دیوار سے اس مٹی کی ہر جگہ سے بہترین خوشبو آ رہی تھی. عجیب خوشبو تھی, عجیب و غریب خوشبو تھی. تو اس نے کہا آپ ذرا جھانک کے دیکھیں. سبحان اللہ, آگے نہیں کچھ بتا سکتا میں. کیا کیا سین تھا وہ, بس اللہ مان لو کہ لفٹنگ خوشبوؤں کی. سبحان اللہ. مجھے کیا تم اس طرح کرو, تھوڑی سی مٹی بھی لے لو یہاں کی. میں کہ اجازت ہے, کہتا بس جلدی جلدی کرو جو کچھ کرنا ہے, اجازت. کسی نے دیکھ رہے, کسی نے تمہیں بھی پٹائی پڑے گی, مجھے بھی پٹائی پڑے گی, جلدی کرو. میں جناب فٹافٹ کہتے ہیں, وہاں لوگوں نے کھودی ہوئی تھی جگہ, کھود کے اس بلڈنگ کی میں نے مٹی جناب لی, فوراً اس میں بند کیا اپنے کپڑے میں. چادر تھی میرے پاس, ٹشو شو تو کچھ بھی نہیں تھا, چادر تھی, وہ ساری بند کر کے میں لپیٹ لی, اس کو چوم تو وہاں سے واپس پا گیا میں, دڑکی مری. تو یہ مسجد قباء بنی. جب یہ مسجد بن گئی تو جنگ تبوک کا زمانہ تھا, آپ تشریف لے گئے تھے. تو وہاں پر ایک جماعت نے کہا جی کہ ہم بھی ایک مسجد بنا لیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسجد بنا دی. اور تھی وہ بھی مسجد جیسے مسجد علی ہے, اس کے ساتھ میں آپ کو جی جگہ لے کے جی ہم بھی ایک مسجد بنا لیتے ہیں. یہ مسجد علی ہے تو ہم مسجد فاروق بنا لیتے ہیں. کوئی اعتراض کرے گا بھائیو؟ نہیں بھائی, یہ مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں, یہ علی کے نام پہ فاروق کے نام پہ ماشاءاللہ دونوں صحابی ہیں. یہاں بھی نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں بھی اذان دی جاتی ہے, یہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں, وہاں بھی بیٹھتے ہیں. پتہ چلے بھائی کسی نے؟ کسی کو نہیں پتہ چلے گا. آپ کبھی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. کبھی تقوی نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی فلاں میں نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی ہم مزے میں بول رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں ایک اور کھل گئی شاید, اس کا کیا نام ہے پتہ نہیں, تھوڑی دور میں حضرت مولانا رحیم صاحب نے کھولی مسجد. ہاں جی, ہنٹن دور ہی ہے, نزدیک ہے, دور ہے. دیکھیں تو ہر جگہ ماشاءاللہ بارے ہیں. تو آپ ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی ایک مسجد کھول لیتے ہیں ساتھ, مسجد قباء کی, ہماری بھی مسجد ہے. اللہ یحب المطہرین, اس کے ترجمہ سمجھ آپ کیا ہو رہا ہے. تب کھول کے انہوں نے لوگ دعوت دینے شروع, آؤ بھائی آؤ نماز پڑھو نا. ہم سیدھے سادھے آدمی, صحابہ کرام ماشاءاللہ عاشقین سارے. تو ان کو کبھی جی نا مسجد یہاں بھی پڑھیں. اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب یہ نہ ہو کہ اس کے برابر ہم لے کے آئے ہیں اس مسجد کو. کیوں؟ یہاں پہ تو نبی کریم سے قدم اقدس پڑ چکے ہیں سبحان اللہ اس جگہ پہ مسجد قباء میں. تو یہاں تو نہیں ہوئے, تو ہم ایسا درخواست کرتے ہیں نبی پاک سے کہ یہاں بھی قدم رکھ دیں, یہاں بھی تشریف لیں, ایک سجدہ کر دیں. تو الحمدللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں بھی نماز پڑھتے ہیں, تو پھر اس کی بھی قدر ویسی ہو جائے گی جیسے اس کی ہے. کوئی بات نہیں. اللہ نے سوچا ہاں ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, اچھا ہے. انہوں نے کہا بھی کہ یہ تو بنائی اس لیے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی, بارش میں آ نہیں سکتے تھے, کوئی نزدیک رہتا تھا, کوئی دور رہتا تھا, اس لیے آدمی دوسری مسجد بناتا ہے نا.
بھی چلو یہ فاصلے پہ یہاں ایک آبادی ہو گئی ہے تو چلو پیچھے یہ اپنے آبادی ہوئی ہے، تو کس نے سوچا مسجد علی بنا دیا آپ نے، ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، آنا شروع ہو گئے۔ ہم تو ویسے گھسے ہیں نا دور سے آگے، لیکن یہاں کے محلے کے لیے بنی ہے مسجد، میرے آپ کے لیے تھوڑی بنی ہے۔ ہمیں کہیں نکل جاؤ تو نکل جائیں، چل جا رہا ہماری مسجد تو وہ ہے جی مسجد فلاں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ان لوگوں کے لیے بڑا نیک کام کیا ہے، اور نیک کام نظر آ رہا ہے بھائی، نہیں آ رہا؟ اس میں کوئی شک ہے؟ ایسے کو آپ کیا کہیں گے؟ یار جنتی ہے ماشاءاللہ، اس کا عمل تو دیکھو یار کیا پیارا عمل ہے نا؟ کتنا اونچا عمل کیا یار، دیکھو مسجد بنا دی، اور کتنا احساس کیا اس نے کہ ادھر بھی نبی پاک کو دعوت بھی دے رہے کہ بھائی آؤ یہاں آئے، آپ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھیں۔ بڑا نیک آدمی ہے بھائی، یہ تو بڑے گروپ، بڑا اونچا گروپ ہے تو ماشاءاللہ، بڑا نیک کام کر رہے، تو بہت اچھے عمل ہے اس کا، تو بڑا تعریف ہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اس وقت تو میں نہیں آ سکتا کیونکہ جنگ تبوک کا زمانہ ہے، وہ بھی نبی تھے ماشاءاللہ، تو میں جب واپس آؤں گا وہاں سے تو پھر میں دیکھوں گا، آتا ہوں یہ نہیں آتا۔ پتہ ہی ہے نا آپ کو سارا واقعہ، یہ تو میں آپ کو مدینے کی سیر کرا رہا ہوں ماشاءاللہ۔ قباء کی سب سے بہترین چیز پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور بھی چیز ہے، قباء کی کھجوریں بڑی پیاری ہیں، سبحان اللہ۔ ہم تو کیا کرتے تھے اس زمانے میں، بڑی آزادی تھی نا، گھومو پھرو جاؤ ایسی، تو پیدل ہی آتا تھا، پیدل ہی جاتا تھا میں، وہاں کبھی قہوہ پی لیا، کچھ چلا گیا، تو وہیں جائیں گے تو وہاں بھی وہ درخت بھی آپ کو نظر آئیں گے جو لگائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر، جو سارے کھجور جوان ہو گئی تھی ساری۔ آپ گئے اس باغ میں؟ تو نہیں جائیں گے ہوں گے، اس باغ کی سیر کی، وہاں سے کھجوروں کو کاٹ کے لے کے بھی آئے ماشاءاللہ، وہاں بھی وہی بات، بے انتہا خوشبو۔ تب تو وہ نہیں جانے دیتا ہوں کچھ، وہی جگہ زیارت بھی کی اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تو ہم لوگ کہا ٹھیک ہے جی، میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں آؤں گا تو واپس مقدم رکھوں گا اس پر۔ اب اللہ یحب المطہرین والا معاملہ اللہ آپ کلیئر کرتا ہے اس کو۔ جب نبی پاک سے واپس آنے والے تھے، قریب تھے تبوک سے، تو فوراً جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں لے کر، اللہ کے حبیب، اللہ کی پیاری اس مسجد میں قدم مت رکھنا۔ اب یہ قرآن آ رہا ہے، یہ قرآن تفسیر ہے، اس مسجد میں آپ قدم نہ رکھیے۔ ظاہر میں تو یہ مسجد ہے، ہر آدمی اس میں آنے والا متقی نظر آئے گا، آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، ساری دنیا کو یہ نظر آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نہ بتاتا تو ہم بھی ان کے لیے آج دعائیں پڑھ رہے ہوتے اور نماز پڑھ رہے ہیں، کہ کیا بن گئی؟ مسجد درار بن گئی۔ فرمایا اس مسجد میں آپ قدم بھی نہ رکھیے، بلکہ اس کے تو الٹا حکم ہے اس مسجد کا۔ مسجد، نمازی، آباد کرنے والے لوگ کہتے کیا؟ کہتے اس کی وجہ ایک ہے کہ ادھر جو مسجد بنی ہے اور ادھر جو مسجد بنی ہے، اللہ نے مقابلہ کیا، سبحان اللہ۔ وہ جو مسجد بنی ہے قباء میں، اس کی بنیاد کیا؟ اسس علی التقوی، یوم اول یوم، اللہ کہتا ہے کہ یہ بنانے والے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ مطہرین ہیں، واللہ یحب المطہرین، سبحان اللہ۔ آپ سنیں مطہرین کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ پاک صاف اور مطہر لوگ ہیں جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور جس دن سے بنیاد رکھی ہے یہ تقوی اور پرہیزگاری والی مسجد ہے۔ اور جس مسجد سے آپ کو روکا جا رہا ہے وہ یہ بھی مسجد ہے، بلڈنگ ہے، بنی ہوئی ہے، نمازیں کی جا رہی ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے جو اس مسجد کے ہیں، فرق ان میں آیا ہے، بلڈنگ میں نہیں آیا، عبادت میں نہیں آیا۔ کس چیز میں فرق آیا؟ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس کی اور اس کی، ان دونوں کی فرق کی وجہ سے اس مسجد میں اتنا فرق پڑ گیا کہ اس کو جلا دو، گرا دو۔ آج وہاں ٹوائلٹ بنے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو قائم رکھو، یہ قیامت تک قائم رہے گی مسجد قباء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ محبوب مسجد ہے ہماری، کیوں کہ اس کی بنیاد پاک لوگوں نے رکھی ہے، اور اس کی بنیاد پاک لوگ نہیں تھے، وہ گندے لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اس گندے بندوں کی بننے کی وجہ سے وہ مسجد ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا اس مسجد میں قدم بھی آپ نہ رکھیں۔ فرق کس وجہ سے ہے بھائی دونوں مسجدوں میں؟ کس سے آیا؟ طہارت کی وجہ سے، پاکی کی وجہ سے۔
رجال قرآن اور بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو وہ لوگ تھے کہ یہ محبوب رکھتے ہیں، رجالین یہ وہ بندے ہیں جو محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو، ان کو باقی بہت پسند ہے. یہ وہ لوگ تو ناپاک ہیں. اللہ کے نبی نے سوچا ناپاک اور پاک، سبحان اللہ. کیونکہ وہ کون لوگ تھے کہ ظاہر تو بالکل مسلمان تھے، قرآن بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا اندر ان کے سبحان نفاق تھا، دشمنی تھی، حسد تھا، بیماری تھی، دشمنی تھی نبی پاک سے. حقیقت میں مومن نہیں تھے لیکن ظاہر تھا. ناٹ تو مفسرین یہاں فیصلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سن لو بھائیو کہ عمل ظاہر پر نہیں ہوتا، عمل ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے لوگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا آ گیا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی کافر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ ایماندار نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی جیب کترا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی قتل کر کے آپ کو کیا پتا؟ سب میں سب کون کھڑے ہیں؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی ماں کو گالی دے کے آپ کے ساتھ کھڑا، آپ کو کیا پتا؟ اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کے آپ کو کیا پتا؟ محلے والے کو مار کے آپ کو کیا پتا؟ صف ایک میں کھڑے ہیں، لیکن پتا کس کو ہے؟ اس ذات کو پتا ہے جو ہر آدمی کے دل کو جانتا ہے. بولے سبحان. اعمال کون قبول کرے گا؟ گورنمنٹ سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دے گی اور صاحب دیں گے؟ نہیں. اعمال کی قبولیت کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. وہ جانتا ہے دلوں کے حالات، اس کو پتہ ہے. تو حکم یہ ہو گیا، یا مفسرین نے فیصلہ کتنا خوبصورت کیا کہ یاد رکھو جو اعمال پاکی کے ساتھ کیے جائیں گے، جو اعمال پاکی کے ساتھ کیے جائیں گے، کون سی پاکی؟ باطن کی پاکی کے ساتھ کیے گے، وہ اعمال مستحق ہیں اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. لیکن وہ اعمال مثال دی ہے قرآن میں کہ جو پاکی کے ساتھ عمل کیے جاتے ہیں، اس کی تو مثال ایسی ہے کہ جیسے مسجد تقوی بنائی گئی ہے. کہ اس کے بنانے والوں کے کمال ہے کہ کیا تھے کہ پاک لوگ تھے، اندر ان کے پاک تھے، نہ نفاق تھا، نہ دشمنی تھی، نہ تکبر تھا، نہ ریا تھا، نہ حسد تھا، کچھ نہیں تھی. یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، یہ مطہرین لوگ ہیں، یہاں پر پاک کیا ہوا ہے. ان کی نمازیں بلند تھیں، ان کے سجدے بلند تھے، ان کے عشق بلند تھے. یہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے سچے لوگ تھے، اپنے اندر کو کنٹرول کرتے تھے. یہ غسل آنے سے پاک ہونے والے نہیں تھے، لیکن ظاہر میں ان کے جسم سے آپ دیکھیں تو ان کے جسم کے پسینے کی بو آتی تھی، ان کے جسم سے. ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے. تھا ہی ایسا نہیں، عرصے عرصے تک وہ پہن نہیں سکتے تھے کوئی چیز، کو بس پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پیٹ ان کے خالی تھے کھانے. تو یہ کون سی پاکی تھی؟ فرمایا یہ وہ پاکی ہے کہ جس کی خوشبو آسمان کے جبریل سونگتے ہیں اور اسرائیل سونگتے ہیں ان کی خوشبو، اور فرشتے مست ہوتے ہیں ان کی خوشبوؤں سے. بلال کی کون سی خوشبو آئے گی؟ آپ دیکھ لیں ان کی جسم. بلال کیا تھا؟ غلام تھے. ایک سبحان اللہ، ان کی قدر آسمانوں میں کی جاتی تھی. تو جب انسان اندر سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کی لپٹیں آسمانوں سے اوپر تک جاتی ہیں. سبحان اللہ. اعمال تو کیا، اس کی روحیں اوپر کی طرف سیر کرتی پھرتی ہیں، ہر اعمال کے اوپر سر. کیونکہ اللہ کہتا ہے یحب اللہ جس سے محبت کرے گا وہ عام آدمی ہوگا نہیں، وہ اندر سے پاک اور صاف ہوگا. اس کی بنائی مسجد قبا بن جائے گی جو قیامت تک رہے گی. لیکن وہ لوگ وہ تھے جن کے اندر گند تھا. ظاہر بہت صحیح تھے، وہ بڑے خوبصورت لباس پہننے والے تھے، بڑی خوشبو تھی، بڑا اچھا نہانے والے تھے. تو اللہ کہا یہ پاکی نہیں چاہیے. اصل پاکی تو یہ ہوتی ہے جو اندر سے انسان پاک ہوتا ہے. تو کیا سبق ملا یہاں سے بھیا؟ سبق کیا ملا؟ کہ ٹھیک ہے ہم عمل کریں، قرآن پڑھیں، سجدے کریں، عمرے کریں، حج کریں، جتنے اعمال اللہ نے دیے سب کچھ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کریں، لیکن کس حالت میں کریں کہ جب اندر ہمارا پاک ہو. بولے سبحان اللہ. اندر کبر بھرا ہوا ہے، اندر حسد بھرا ہوا ہے، اندر غصہ بھرا ہوا ہے، اندر ابھی لڑکے ہیں کسی کے ساتھ، ابھی کسی کو گالی دے کر ہیں، کسی کے مال کھا کر ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کر کے ہے،
کسی کا حق مار گیا ہے اور سب سے آگے کھڑا اذان دے رہا ہے، ترکیبیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو مسجد درار بنا رہا ہے. یہ تو وہ بلڈنگ بنی. اب قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ بلڈنگ بن گئی ہے. متقی لوگوں نے ایک عمل کیا، پاک صاف ہو کے ایک انسان عمل کرتا ہے تو فرمایا وہ عمل کیسے بن جاتا ہے؟ وہ ایسی بلڈنگ بن جاتی ہے اس میں 2 چیزیں، 2 پودے لگ جاتے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. کون سا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کا خیر اور رضوان اللہ کے 2 پودے لگ جاتے ہیں. اس کی اس علم میں برکت آتی ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ. اور جو اندر گند بھرا ہو، جس کے نہ گھر میں کسی کے حقوق دینے، نہ بھائی حقوق دینے، نہ باپ کا حق دینا، نہ ماں کا حق دینا، نہ بہنوں کا حق دینا، نہ محلے والوں کا حق دینا، کچھ پتہ ہی نہیں. بس یہ کہ سیدھے ٹکائے جاؤ، عمرے کیے جاؤ، حج کیے جاؤ، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کس کا کھایا ہے، کس کا، کچھ پتہ نہیں. عمل ٹکایا جائے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ مسجد درار والی مثال ہے. اب وہ کیسی ہے کہ یہ ایسی بلڈنگ ہے کہ یہ بالکل کنارے پہ بنی ہوئی ہے. اٹھا کے دیکھیں آپ تفصیل کہ بالکل کنارے پہ بندی ہے. کس کے کنارے پر؟ جہنم کے کنارے پر. کہ کسی وقت جھونکا آئے گا اور پوری کی پوری بلڈنگ اس کی جہنم کے اندر چلی جائے. یہ جو مار رہے سجدے، یہ اتنی اونچی بلڈنگ بنائی ہوئی سے عبادتوں کی اور اعمالوں کی جو یہ لیے پھر رہا ہے، یہ اس بلڈنگ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایسی بلڈنگ ہے کہ ایک جھٹکا موت کا آئے گا تو یہ جو اس نے خواب بنائے ہوئے ہیں سیدھا جہنم کے اندر یہ شخص جائے گا. کیونکہ کون ہے یہ اندر سے گندا ہے شخص. وہ گندا شخص اللہ کا قبول نہیں ہوتا. ظاہر کوئی انسان بیچارہ کیسا بھی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جس حال کے اندر ہے، لیکن اندر سے اگر پاک ہے تو اس کے اعمال اتنے بلند ہیں کہ خیر اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ چل رہی ہے. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آئے گی بھائی؟ واللہ یحب المتطہرین. سمجھ گئے؟ پکی بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہوگا کرنے والا زندگی میں کہ ہم اپنے آپ کو پاک رہنا سیکھ جائیں؟ یا تو کوئی مجھے گارنٹی دے دے میں بالکل پاک ہوں. جھوٹ، فراڈ، حسد، کبر، غصہ کس کے اندر نہیں گھستا؟ کیوں کہ اس لیے گھستا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بنایا اس کو ایسے، اس کے ساتھ نفس لگا دیے. کیا لگا دیا ہے؟ نفس. شیطان. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی میں تو جی مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا، میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا، میں تو کسی کی چغلی نہیں کرتا، تو غیبت نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مانتے ہیں، کرتے ہیں، مانتے ہیں بھائی ہو جاتا ہے، تو پھر میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ کوڈ کیوں چلائے جا رہے ہیں گندی دیوار پر؟ جیسے یہ دیوار گندی ہے نا تو اس پہ آپ پیپر کیے جائیں، بس پیپر کیے جائیں تو اندر گند تو اس کے اندر گھسا ہوا ہے، پھر اندر ڈیمپ تو گھسی ہوئی ہے. 5 منٹ کے بعد پھر ڈیمپ باہر آ جائے گی، پھر پیپر، پھر ڈیمپ باہر آ جائے گی. اس کا اصل تو علاج ہے کہ ڈیمپ ختم کی جائے. کہ جب تک اندر ناپاکی ہمارے اندر گھسی، ہم سجدے ٹکائے جا رہے ہیں، وہ تو دیوار ایسی بن گئی کہ جہنم میں جائے گی. بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں. سمجھا رہی ہے پورٹس پاک ہونے کی؟ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو بنائے گی نماز ہی، بنائے گی تلاوت قرآن ہی، بنائیں گے عمرے ہی. بہت بڑے بڑے انعام رکھے اس پر کہ خانہ کعبہ کو دیکھو تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے چکر کاٹو تو سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. بولتے اس سے گلے مل لو تو سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جگہ ہی ایسی. لیکن تب جب پاک ہو انسان تب جا کے مسجد قبا بنتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سمجھا سک رہا ہوں پتہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ آدمی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر ہم پاک نہیں ہوں گے، اندر ہمارے غصہ ہوگا، جلن ہوگی، حسد ہوگی، اتنے ناپاک ہم ہوں گے، گالی نکالتے ہوں گے، تو بالکل ہم تو جہنم کی تیاری میں کھڑے ہیں. بس ہمارے یہاں جہنم میں جائے. یہ تو ہم کوپریٹ کر لیا اس چیز کو. وہ تو وہ ہے کہ اس میں ایمان ہی کچھ نہیں، اس میں کچھ پتہ ہی نہیں. شخص تو بالکل جاہل ہے، یا تو مینٹلی پاگل ہو چکا ہے، وہ مینٹلی کنفیوز اور پاگل، اس کو کچھ پتہ نہیں. ایک شعور مند آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. کبھی نہیں ہو سکتا. پاگل ہے، ٹفر ہے وہ شخص کہ جان بوجھ کر ایسے عمال کرتا ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں.
وہ سائنس والا آدمی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کو تو علاج کی ضرورت ہے. تو پھر ایک ہی نقطہ نکلتا ہے جو اللہ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں، وہ اللہ یحب المطہرین، کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم ایک کوشش شروع کر دو کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا شروع کر دو. یہ بتانے کا مطلب پورا واقعہ پھر اللہ نے سنا دیا، پورا واقعہ دے دیا ہمیں، پورا واقعہ بتا دیا ہمیں کہ دیکھو یہ واقعہ ہے، میں ان لوگوں کو تم مثال دے رہا ہوں کہ وہ سب پاک تھے، سچے لوگ تھے، اپنے اندر کو ہمیشہ پاک رکھتے تھے، غصہ نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کسی غیبت نہ ہو، کسی کے ساتھ حق نہ مارا ہو، ہر ایک سے خوشی سے ملاقات ہو، ہر ایک کے حق دیے ہوں، چھوٹے سے محبت کرتا ہو، بڑوں کا ادب کرتا ہو، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہو، ماں باپ کی عزت کرتا ہو. سمجھنا یہ سب چیزیں ہیں نا بھائیو، یا نہیں؟ چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہو، کنجوس نہ ہو، بیوی کو پیسہ خرچہ بھی دیتا ہو، بیوی کسی سے مانگتی نہ پھرے آپ کے پیسے، بیوی کا حق نہ دیتا ہو، خود عمرے کرتا ہو، بیوی کو گھر بٹھایا ہو، ہر حقوق پورے ایسے دیتا ہو جیسے اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر وہ انسان پاک ہوتا ہے. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری زندگی انسان اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. سو سیریس، اتنا سیریس بھائیو. تہجد گزار بننا بڑا آسان ہے، روزے رکھنا بڑا آسان ہے. ابھی مہینے آئے گا نا، رمضان کا آ رہا ہے مہینہ، پہلا 2 روزے مشکل لگتے ہیں، تیسرے چوتھے روزے انسان انجوائے کرتا ہے، ڈائٹنگ شروع کر دیتا ہے، خوراک وہی کھا رہا ہوتا ہے جو اس نے عام دنوں میں کھاتے ہیں نا، بس تھوڑا دن بدلتا ہے. صبح پراٹھے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کا حجم سمجھتے ہیں، سائز عام دنوں سے تھوڑا بڑھ جائے گا. انڈا 1 تھا 2 ہو جائیں گے، پھر روزہ رکھ رہے ہیں. شام کو جی ہم نے صبح روزہ رکھا تو پھر شام کی وہ جو کھانے والا اہتمام ہوگا وہ ہوگا جو عام دنوں میں نہیں کھاتے. پھر اس میں جناب سموسے آئیں گے اور پتنی مصیبتیں پتنی کیا کیا آتی ہیں، پکوڑے آئیں گے اور نمکین چیز اور میٹھی چیز اور ہر قسم کا پتنی جیسی کیا مصیبت آ گئی ہے. ایسے رکھتے ہیں ہم روزے اور پھر کہتے ہیں جنتی ہو گئے. ہے نا جنتی نا، روزے کی شرط بھی یہی کہ پاک ہو گئے روزہ رکھو، ہے نا شرط بھائی. تو بات یہ ہے کہ روزہ رکھیں آپ 30 روز کے بعد اتنا آدمی عادی ہو جاتا ہے، کہتا ہے سارے سال رکھوا لو جی. وہ دوسرے 3-4 دن تو بھوک نہیں لگتی ہے آدمی کو، اسی ٹائم بھوک لگتی ہے جس ٹائم آدمی روزہ رکھتا ہے. عادت بن جاتی ہے، تہجد پڑھے عادت بن جائے گی. 1-2 مہینہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر میں تو عمرے پہ جا رہے ہیں جی، میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں جی، میں تو وہ عادت بن گئی، اس کی ہالیڈے بن گئی. بچوں کی چھٹی ہے، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، بچوں پہ ورنہ وہ تو ایک ایسا سفر ہے خدا کی قسم، آدمی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک وہاں سے ارادہ نہ ہو. وہ کیا چیز ہے کہ دل میں تڑپ اٹھ رہی ہو اور ہوک اٹھ رہی ہو، اب بے چینی ہو رہی ہو ملاقات کے لیے. الحمدللہ ایک یہ ملاقات ہوتی ہے. ایک چلو بچوں کی چھٹی ہے، بچوں کی چھٹی ہے، چلو جی چلو سیر کراتے ہیں. غلط کروں صحیح کروں، یہ تو عادتیں بن جاتی ہیں. ہاں پاکی کے لیے جو عمل ہے اتنا زبردست ہے سبحان اللہ کہ کنٹینیوس اس پہ پوری محنت کرنی پڑتی ہے، ہر وقت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ابھی جھوٹ نہ نکل جائے، کبھی میری آنکھ کبھی نہ کسی لڑکی کو دیکھ لے، کبھی کبھی کسی غیبت نہ کر لوں. سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ جس کا انعام اللہ نے کتنا بڑا دیا ہے کہ تو محبوب نہیں بنے گا بلکہ میں تجھے محبوب بنا لوں گا. اللہ یحب، اللہ تعالیٰ تم میرا محبوب بن جائے گا، پیارا بن. اور جو اللہ کا محبوب بن جائے اس سے بڑا ٹائٹل کوئی ہو سکتا ہے کہ جنت میں جو آواز پڑ رہی ہو آپ کو حشر کے میدان میں کہ اللہ کے محبوب جی ادھر آ جائیں، سبحان اللہ، کیا حال ہوگا اس کو پتہ ہے. آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو، لائن لگی ہو، سخت رش ہو اور بہت زبردست رش ہو، آپ کا سامان بھی ہو، اعلان ہو اسی وقت آپ کا نام لے کے کہ بھئی یہ فلاں آدمی، یہ فلاں آدمی کے آدمی ہے، یہ منسٹر کے آدمی ہے، یہ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ان کا سامان ہم نکال دیں گے. سارے لوگ کس کو دیکھیں گے؟ آپ کو دیکھیں گے. آپ بڑا خوش قسمت ہے، تو اندر لا یہ چلا گیا ساڑھا سامان تو تھی پہ، آپ ترس کے دیکھیں گے اندر نکل گیا، دیکھو ہم نہیں کھڑے، آپ لائن میں کھڑے. تو یہ تو دنیا کی لائن ہے میرے بھائیوں. جب حشر میں لائن لگے گی اور وہاں آواز پڑے گی اللہ کے محبوب ادھر آ جائیں، سبحان اللہ، پتہ اس وقت چلے گا، پتہ اس وقت چلے گا، تو پورا حشر دیکھے گا اس وقت کھڑا ہو کے انسان. کس چیز سے محنت کریں گے ہم؟ اونچا بول، پاک. کس چیز سے پاک ہونے ہم نے؟ اندر کی بیماریوں سے. کریں گے بھائی پاک.
اب آپ نے کہہ دیا ہم کریں گے، کہنے سے ہو جاتا ہے پاک. یہ میرا کپڑا ہے یہاں گند لگ گیا تو میں کہوں جی بس جی میں اس کو صاف کروں گا، جی صاف کروں گا، کل پھر میں آؤں گا، صاف ہو گیا جی، وہ وہیں گند ہے نا، وہی میں صاف کروں گا، پھر میں کہتا ہوں گند وہیں ہے. نہیں، جب تک اس کپڑے کو اتار کے میں واشنگ مشین میں نہیں ڈالوں گا تو صاف نہیں ہوگا. تو اگر ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پاک نہیں ہوں گے آپ، صاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو واشنگ مشین میں نہیں ڈالیں گے، تبھی دبے نکلے نہیں. یہاں آپ نے اعلان کیا ہے، کیا اعلان کیا ہے؟ آج شام کو جناب ذکر ہوگا، حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ذکر ہوگا. کیا ہوگا اعلان اپنے مغرب شریف کے اس پہ ہمارا انتظامیہ، میرا خیال ہے ایسے ہوتا ہے نا مسجدوں میں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، بٹا کوئی بھی چار وہی بندے ہمارے بیٹھے ہیں، بولے سبحان اللہ. ہم اصلیتیں دکھا رہا ہوں لوگوں کو. میں کیوں آئی یہاں؟ ذکر میں تجھ سے زیادہ آدمی آ جاتے، ذکر میں ہمارا ذکر تھا اس سے زیادہ آدمی ہو جاتے. کیوں آپ کچھ ہمارے آدمی اپنے بھی کٹ گئے بیچ میں. کیوں جی غالب صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غالب صاحب بھی سب سے پہلے پہنچے اٹھتے یہاں بھی بچہ سوچ کے ہیں گاڑی میں یار جانا ہے وہاں، یہ ایسے ہی ہے نا. تو ہم کیوں آ گئے ہیں؟ یہاں والے غائب، کوئی دن نکل گیا مولوی صاحب سے نکل گیا ادھر سے نکل گیا، کیونکہ تماشا ہونے والا ہے بندر کا. میرے خیال مداری آیا ہے، بندر کا تماشا دکھانے والا ہے. ڈگڈگی ہو جائے گا وہیں تماشا شروع ہو جائے گا. چلو چلو ٹائم ویسٹ ہوا، نکلو نکلو نکلو. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اوے بندے ہو بندرو کی ہو گیا تم؟ کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ سوچو ذرا کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ یہ ہے قیامت کی نشانی. یہاں اللہ نے انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، سبحان اللہ، کہ آؤ گناہ گارو آؤ میں تمہیں پاک کر دوں. مجھے کوئی بچھو کاٹتا تھا میں یہاں آتا، کچھ پیسے دینے تھے مجھے تکلیف کیا تھی. میں اپنے گھر سے یہاں آتا، جلدی کھانا پڑا، جلدی بہت سی چیزیں کرنی پڑی کیونکہ ظاہر ٹائم آنا پڑا، یہ کرنا. میں کیوں آیا جی؟ مجھے کیا تکلیف نہیں آیا، اور مجھے پرواہ بھی نہیں، آدمی آئے ہیں نا میں آیا. اس لیے میں جانتا ہوں اللہ یحب المطہرین. میں اس نیت سے آیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا محبوب بنا. جب سے حضرت صاحب سے ملا ہوں میں، آپ 60-70 سال ہو گئے، میں نے ایک مشن بنایا تھا. جس وقت کوئی اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ کس لیے ڈالتا ہے بھائیو؟ جس وقت آپ کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو کیوں بیعت ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ ہم مقصد کی پہچان ہے. ہم اس لیے کسی اللہ والے کے پاس جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا میں سب پاک لوگوں کو محبت کرتا ہوں، ناپاکوں کی نہ نماز دیکھتا ہوں، نہ ان کی روزے دیکھتا ہوں، نہ ان کا جاگنا دیکھتا ہوں. ایسے بدتمیزوں کو تو میں دیکھتا بھی نہیں، بلکہ ان پہ لعنتیں بھیجتا ہوں. قرآن نہیں کہتا کہ بہت سے لوگ ایسے قرآن پڑھ رہے تو ان پہ لعنتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کی نمازوں میں لعنتیں پڑتی ہیں. ابھی تو کچھ نظر تو نہیں آتا ہمیں. میں نے کہا جیسے مسجد درار تھی وہ مسجد تقویٰ تھی، دونوں ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں نا، دونوں بلڈنگ ہیں، اللہ بتا رہے ہیں ہمیں. تو تم تو ادھر بھی چلے جاتے ہیں، میں تمہیں نہ بتاتا تو تم ادھر جا کے سجدہ شروع کر دیتے. لیکن میں نے بتایا کہ ناپاک لوگوں نے بنائی یہ جگہ. خبردار نہ جائیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں، متکبر لوگ ہیں، ان کے پاس اس مسجد میں نہ جائیں. تو یہ ہمارے اعمالوں کا حال ہے. تو اب ضروری یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اب پاک کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تو سب سے بڑا کام تو نے دے دیا کہ کیسے ہمارا غصہ نکلے، کیسے حسد نکلے. بڈھے ہو گئے ہیں ہم تو، اب تک ہمارے وہی عادات ہیں، وہی چیزیں، جاتی ہی کوئی نہیں. بچے تنگ ہیں ہمارے سے. اب ہم کریں گے اپنے آپ کو کیسے پاک کریں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ضرور ہو سکتا ہے، پاک کرنے کے لیے میں نے انتظام کیا ہے تمہارا. پہنچ گئے پوائنٹ پر. کہتا ہے پاک کرنے کے لیے میں نے اس پاکی کے لیے، یہ نہ سوپ سے پاک ہوگا، نہ یہ پاک آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو لوشن پاک کر سکے گا، نہ اس کو صابن کوئی ایسا پاک کر سکے گا، نہ کوئی پانی پاک کر سکے گا. اس کے لیے خاص ایک پانی جنت کا میں نے رکھا ہے جو اس تمہارے اندر کو پاک اور صاف کر کے رکھ دیتا ہے. وہ ایسا پانی ہے کہ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرا نام ہے.
وَاذْكُرُ اللَّهَ سبحان اللہ. وہ میرا نام ہے، جتنا تو زیادہ میرا نام لے گا اتنا ہی تو پاک ہوتا چلا جائے گا. کہتا ہے آنا تو 100 سال تک تو بدھ کے سامنے پڑا رہے، پوجتا رہے، اس کو درشن کرتا رہے، اس کی پوجا کرتا رہے، اس کے آگے سجدے کرتا رہے، لپکتے 100 سال تک تو کرتا رہے، اور 100 سال کے بعد تجھے ہوش آ گیا، ایک دفعہ اللہ کہتے تجھے پاک کر دوں. اگر جنت میں نہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر مجھے تو بتا کہ تو جنت میں گیا یا نہیں گیا. کتنی دفعہ؟ اونچا بولو، کتنی دفعہ؟ آپ ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتے. بولے سبحان اللہ. یہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو. ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ صبح تم کافر ہوگے، شام کو مومن ہوگے، شام کو کافر، صبح مومن. وہ زمانہ آ چکا ہے. تمہیں خود پتہ نہیں ہوگا تم کافر ہو، تمہیں خود پتہ نہیں ہو تم منافق ہو. تو ایک ہی کام جاری رکھنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر تم کرنا، کامیابی میں تمہیں دوں. چاہے کوئی زمانہ آ جائے، دجال آ جائے، کوئی زمانہ آ جائے، جوج موجود کا زمانہ آ جائے، کسی زمانوں سے نہ گھبرانا، زمانہ میرے ساتھ ہے. تم ایک کام کو یاد رکھنا کہ میری یاد سے غافل نہ ہونا. جب تک کوئی اللہ کہنے والا ہوگا میں قیامت ہی نہیں لاؤں. اب سمجھے؟ یہ ہے ذکر اللہ. بھائی میں مقصد یہ ہے ہمارا ذکر کرنے کا، لوگوں کو بلائیں. ذکر صرف یہی مقصد ہے کہ یہ پاک کرتا ہے انسان کو. اگر 2 وقت ہم اللہ کہتا ہے تم اتنا کام کر لو، سبحان اللہ، کہ صبح بیٹھ کے تم فجر کے بعد میرا ذکر کر لو اشراق تک، تو شام تک میرا وعدہ ہے کہ تمہیں پاک رکھوں گا. تجھے مشرک نہیں جانے دوں گا. تیری موت آ جاتی ہے شام تک، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے مشرک نہیں جانے دوں گا. چھوٹے موٹے جڑے گناہ ہوں گے ان کو بھی چھوڑ پاک کر دوں گا. کون کرتا ہے؟ میرے بتائیں. اتنا کام ہم نہیں کر سکتے. کافر مرنا منظور ہے، منافق مرنا منظور ہے. ایسی القاب میں کیا بتاؤں، وہ مرنا ہمیں منظور ہے، لیکن اتنا کام نہیں کرنا کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ہم اللہ کا نام لے لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں نا. تو ہم بیٹھے اللہ کو یاد کریں گے نا. اس میں کیا تکلیف ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ اور پھر یہ تو کمال کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بولٹن پہ کہ صبح شام مسجدوں کے اندر جاری کر دیا، ورنہ ایسی چیز تو ڈھونڈنی پڑتی ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ مجلسیں ختم ہو جائیں، مجھے بتائیں کہاں جائیں گے آپ ذکر کرنے؟ کہاں مجلس ملے گی آپ کو؟ ہوتی کسی مسجد میں مجلس ہوتی؟ مینچسٹر چلے جائیں، برمنگھم چلے جائیں، دکھا دیں گے اس ریگولر طریقے سے اللہ کہیں کراتا ہے. یہ تو اتنا بڑا فضل ہے بوٹن پہ. کوئی نہیں ہے. مسجد درار بن چکے ہیں ہم مسجد درار ہیں. ہم اس مسجد درار کا کیا حشر ہوا تھا؟ اس کو گرایا گیا، جلایا گیا، ٹوائلٹ بنا دیا گیا. ہم جب مریں گے تو ہماری لاشوں کے ساتھ ایسا کر دیا جائے گا. اللہ خوف کرو بھائیو کہ اللہ نے کیسا چانس دیا ہے. کیا ہو آدھا گھنٹہ بیٹھو، اشراق تک بیٹھو، شام تک کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے مشرک کی نہیں جانے دوں گا. اور جو نفس کے ہاتھ سے یا شیطان کے ہاتھ سے تجھ سے گناہ ہوں گے انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کا انتظام کرتا رہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسی شام ڈھلے، جیسے پرندے آتے ہیں کھانا دیتا ہے اللہ، سو ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں پرندے. کبھی دیکھا درختوں پہ؟ آپ صبح ہی ہوتے ہیں، آپ سوئے ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں درختوں سے. اتنی پیاری لگتی ہیں ان کی آوازیں. تو میں اپنی کھڑکی کو کھول دیتا ہوں صبح. تو بھی ذکر کرتے ہیں، میں بھی ذکر کر رہا ہوں. تو ہو کا تو میں اللہ کو ہو کہتی ہے نا، اور ہم اللہ کہتے ہیں. اللہ ہو، اللہ ہو، پودا صبح ذکر کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندے کو دو گڑھانچ اندر گند بسا پڑا ہے. اللہ کہتا ہے صبح یہ کام کر، پاک کروں گا تجھے. ساری رات جو گند نے کیا تھا صبح پاک کر دیا. اب دن میں جب تو گند کر رہا ہے سارا، شام آ گئی ان پرندوں کی طرح، تو کچھ کام نہ کرنا. شام آئے تو بس تمہیں ایک کام کرنا ہے. سبحان اللہ. پھر آدھے گھنٹے بیٹھ جا، مجلس میں تجھے دوں گا، ذکر تو کرنا. دیتا ہے نا مجلس چلاتا ہے. لیکن شام کو ذکر ہوتا ہے. اب یہاں شام ہو گیا نا، آج یہاں ہو گیا، کل کہاں ہوگا بھائیو؟ لیکن رٹے یہ
پرندے بیٹھے ہیں، یہ ذکر کرنے والے پرندے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، یہ برڈز ہیں، برڈز، ان کو دیکھو، سبحان اللہ. اب بتائیں گے کل کہاں ہوگا بھائیو؟ کہاں ملے گی خوراک ہمیں؟ جمعے کو کہاں ہوگا؟ صبح. اب پھر شام کو کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاء. ہفتے میں صبح کہاں ہوگا؟ اونچا بولو پرندو، سبحان اللہ. اور شام کو کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا تو شاید اتوار کی چھٹی ہے جی، اتوار کو صبح کہاں ہوگا؟ کیا بات ہے، کوئی اور کام تمہیں نہیں؟ اللہ ہو پرندو. تو شام کو کہاں ہوگا؟ اللہ. اس مسجد میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی کو ہوتے ہیں کوئی جمع ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ نہیں جی، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سب مسجد درار. جو نہائے گا نہیں پاک کیسے ہوگا مجھے بتائیں آپ؟ نہائے آدمی، میں تو پاک ہو گئے ہیں جی، کپڑے سنگلو بالکل صاف ستھرا ہوں. تو نہایا نہیں جی؟ نہایا تو میں ہفتہ ہو گیا، ہمیں تو سالوں ہو گئے، ہم نے پاکی اختیار ہی نہیں کی. اب چھوڑیں گے ذکر؟ چھوڑیں گے؟ اتھے دی اتھے، آگے نہیں کہتا، اب فکر پورا آگے خود ملا لیں. میرے بھائی یہ اللہ نے جو ذکر ہمیں دی ہے، اس لیے دیکھ ہم مسجد درار نہ بنے، مسجد تقویٰ بنے. جیسے صبح ہوتی لوگ کنواں کی طرف بھاگتے ہیں نا، سبحان، مسجد تقویٰ کی طرف بھاگتے ہیں ہر نمازی مسجد نبوی سے نکل کے. تو آپ کی ذات ایسی ہو جائے گی، اگر آپ مسجد تقویٰ بن کے اس دنیا سے جائیں گے تو ہر فرشتہ آپ کی زیارت کو آئے گا، ہر فرشتہ آپ کی زیارت کو آئے گا. اور مسجد درار بن کے جائیں گے تو خاش و خاشاک کر دیے جاؤ گے، لٹا دیے جاؤ گے، چرا دیے جاؤ گے جہنم کے اندر. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ذوق اور شوق پیدا کرے. یہ کوئی ٹریڈیشن چیز نہیں ہے اللہ کا ذکر میں آ رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں جی، بیٹھ جائیں جی، ذکر ہوئے گا تو چلے جاؤ. یہ تو ضروری زندگی ہے ہماری، اس سے ہمارا اعمال بچ رہے ہیں، ہماری نمازیں بچ رہی ہیں. جو عمل ہم کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کتنی محنت ہم کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، 40 کرتے ہیں، ماشاءاللہ چلے لگاتے ہیں، سیر روزہ کرتے ہیں، یہ محنت نہیں ہے؟ گھر چھوڑتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، یہ محنتیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر تقوی دے رہے ہیں ان کو، وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، اندر سے پاک کر رہا ہے، اوپر سے اعمال کرا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی ٹکر تو نہیں نا کسی چیز کے ساتھ. سبحان اللہ. ذکر تو پاک کر رہے ہیں، ہمارے اعمالوں کو بلند کر رہا ہے، ہماری تبلیغوں کو بلند کر رہا ہے، ہماری عبادتوں کو بلند کر رہا ہے. تو الحمدللہ وہ کہاں روکتا ہے کسی چیز سے؟ روک نہیں رہا، تلاوت نہ کر، روزہ نہ رکھ. کیوں جی؟ میں ذکر کرتا ہوں بس روزہ نہ رکھ. میں ذکر کرتا ہوں جی تم نے بس اب تم نے تلاوت نہیں کرنی. میں ذکر کرتا ہوں تو نے نماز نہیں پڑھنی. جی میں اب ذکر کرتا ہوں تو نے جماعت میں نہیں جانا. اور پاگل ہو گئے. ذکر تو کہتا ہے اور کرو اور کرو اور کرو. شاید روزہ تو 40 روز کے لیے جاؤ، سال کے لیے جاؤ. ذکر تو یہ دعوت دیتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ بڑھاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے بھائی. جیسے جیسے انسان پاک ہوتا ہے، اس پاکی کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ، پھر حضرت ہوتا ہے. یہ حضرت کی فکر کہہ رہا ہوں اپنے شیخ کا. کہ اگر سن، اللہ کہتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تیری نمازیں با جماعت 5 وقت ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، تلاوت قرآن چل رہا ہے، تبلیغ دین، تبلیغ سب کا شوق تجھے لگا ہوا ہے اسی طریقے سے، جھوٹ تیرے اندر نہیں آ رہا، غصے پہ تجھے کنٹرول ہو رہا ہے، بری باتوں سے تو بچ رہا ہے، نمازوں تک تو چل رہا ہے، نبی پاک نے سنتوں سے تجھے محبت بڑھ رہی ہے، ہیزیٹیشن ختم ہو گئی ہے تیری، بندے کی کہنے کہ دنیا کی گئی تو فلاں کی گیا، تب ختم ہو گیا. جہاں سنا نبی پاک کی سنت ہے فوراً عمل کر لیا اس پر. فلاں امامہ کیوں پہنتے ہو تم؟ نبی پاک کی سنت ہے، سارے صحابی پہنتے تھے، تمام اولیاء اللہ نے پہنا، تمام محدث نے پہنا، تمام مشائخ نے پہنا، اس لیے پہنتے کہ نبی سنت ہے. کہتے ہیں مجھے بھی دینا ہے یار، میں پہن. یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ذوق پیدا ہو رہا ہے، یہ نہیں نہ جی نرند جی رہنے جی کرا لین سب چیز درد ہوتا ہے جی. مانگ رہے کس کی محبت؟ نبی پاک سے صفات مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو میری سنتوں سے شرمایا، گھبرایا، آج میں شرماؤں گا تجھے شفاعت کرتے ہوئے. تا چھٹی کر جا اس کے پاس جس کی تم نقل کرتا تھا، جس قوم کی تم نقل کرتا ہے. من تشبہ قوم فمنہم، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے
کہ جس قوم کی تو نقل کرتا رہا چاہے اس سے مانگ شفاعت میرے پاس کیا گیا. میری سنت میں تو شماتا تھا, تیرے سر میں درد ہوتا تھا امامہ پہنتے, داڑھی رکھتے تجھے کھجلی ہوتی, داڑھی کیوں نہیں رکھتے, کھجلی بندی ہے جی تھے, میں کوشش کی ہے جی بس کی کر کہ ادھر جاؤ, ادھر کچھ نہیں. بڑی اسٹریٹ وارڈ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. سودا ایک کریں, منافق والا کام نہیں ہوتا. یا تو نبی برہم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, چاہے پھر منافق کو ساتھ آدمی مل جائے. کس گل میں ملنا ہے بھائی؟ یا تو سرکار کے غلام بنے, پکے غلام بنے گے, جس طرح آپ کہیں گے یا رسول اللہ, جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو میرا نبی کہے کوئی کرتے چلے جاؤ, جس سے روکے رک چلے جاؤ. فاتح اللہ تعالیٰ کہے. پر دوسری بات نہیں کہی بیچ میں کہ اگر تو نے عاشق رسول بننا ہے اور جنت میں جانا ہے, نبیوں کی شفاعت لینی ہے, تو ڈرامہ سے نہیں جی کر سکتے ہیں جی, وہ نہیں کر سکتے جی, اس جگہ پہ کر سکتے ہیں, اس ملک میں نہیں کر سکتے, اس کہتے یہ ڈرامے نہیں چلتے. انگلینڈ بھی میرا, امریکہ بھی میرا, پاکستان بھی میرا, سعودی عرب بھی میرا, سب جگہ میرا, ہر جگہ ایک ہی اسٹیٹس سے رہنا چاہیے, اللہ اللہ کے رسول کا غلام. جہاں امام ماننا ہے تو وہاں بھی امام ماننا ہے, ادھر بھی ماننا ہے, آئرلینڈ میں بھی ماننا ہے, ہر جگہ ایک ہی شکل. جہاں کوئی تجھے ملے تو اسی طرح ایمان کی حالت نظر آئے. یہاں کچھ نظر آ رہا ہے, ادھر کچھ نظر آ رہا ہے, مکے میں کچھ نظر آ رہا ہے, مدینے میں کچھ. یہ کیا اسٹیٹس ہے بھائی؟ بندے دے پتر, ایک مسلمان کا کام تو ساری دنیا میں ایک رنگ پہ پھرتا ہے. کبھی کسی صحابی کو دیکھا آپ نے کہ کہیں جا کے کچھ ہو گیا, کہیں جا نہیں, حضرت عمر چلے تو ایک ہی رنگ میں بیت المقدس تک پہنچے, ایک ہی رنگ کے اندر پہنچے, اسی پھٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ. کہا بھی ان کو غلام ہے کہ اللہ کے واسطے جوتے تو اتار دو, جوتا پہننے کیا کہیں گے. کہتا ہے کیوں پہننا جوتا میں, اللہ نے میرے جوتا توڑ دیا تو اسی طرح جاؤں گا, میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں. بھائیو رنگ ایک ہونا چاہیے. یہی وجہ اندر نفاق ہے ہمارے, کبر ہے, کچھ نہیں ملنا. ہاتھ پکڑا دے ایک, بس ایک دو انسان مومن ہو جائے. قالوا ربنا استقام, استقامت پکڑ لو اس چیز پر. امامیں پہنو, کوئی سر میں درد نہیں ہوتا, داڑھی ہی رکھو, نبی کے مطابق لباس پہنو, ظاہر باطن کو ویسے بناؤ, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انسان کے ساتھ. یہ کب ہوگا؟ جب اندر پاک ہوگا. جب ذکر کرتے جائیں گے اندر پاک ہوتا جائے گا, محبتیں بڑھتی جائیں گی. تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ اگر یہ سب چیزیں مل رہی ہیں, نبی ہم کی محبت مل رہی ہے, نمازی ہو رہا ہے, گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے, تو سمجھ تیرا ذکر مقبول ہو گیا. 3 دفعہ میں قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. میں لکھا دکھا دیتا ہوں, اور کچھ نہیں کہا کہ اگر تجھے خواب نظر آ رہا ہے, اگر تجھے لوگ بزرگ کہنے لگے, اب تو ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا, اب جیوسم تیرے پاس ہے, اور جناب تو جنوں کو پکڑنے لگا, اور تو فلاں کام ہو گیا تیرا, اور تیرا یہ ہو گیا, ساری دنیا تیرے پیچھے چلی گئی, تو پھر تیرا ذکر مقبول ہے. یہ نہیں کہا. جب نمازی ہو گیا, گناہ چھوڑ دیے, عاشق رسول بن گیا, سر پہ امامے آ گئے, چہرے پہ داڑھی آ گئی, تو میں کہتا ہوں, اللہ کا دوست کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. کریں گے ذکر بھائیوں؟ ہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر کو پاک کریں, اندر کو پاک کریں. اور پاک کس سے ہوتا ہے؟ اونچا بتائیں, کون چیز پاک کرتی ہے؟ اونچا بولو, نہیں آواز نہیں آتی. اونچا اللہ کا ذکر. ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے کو پاک کرنا چاہتے ہیں, کوئی مقصد نہیں. تو صبح اور شام پکا کر لیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر میں بیٹھ رہے ہیں. جس مسجد میں ہوگا جائیں, چپ کر کے مراقبے میں بیٹھ جائیں, جو ہم ذکر کر رہے ہیں اٹھ کے چلے جائیں. اللہ کی طرف سے گارنٹی شام تک کہ تو پاک ہے. شام کو ذکر مل گیا, صبح تک گارنٹی کہ تم مرے گا اس حالت میں کہ تو مومن کی حالت میں جائے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پاک ہے. 2 دن 2 وقت پکڑ لیں, صبح اور شام, آدھا گھنٹہ صبح, آدھا گھنٹہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه یاسین حبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا
كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.